جناب السلام علیکم۔ ڈسکشن ہم نے کرنی ہے آج WTL کے حوالے سے، اور دو سوالوں کے جواب جو ہم تلاش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 2 دن پہلے WTL کے شیئر کی پرائس تھی 1.1 روپیز، اور 2 دن بعد اس سٹاک کی پرائس جو ہے وہ 1.9 روپیز تک جو ہے وہ اوپر گئی، یعنی کہ 72% کا گین جو ہے اس سٹاک نے کیا 2 دن کے اندر۔ تو جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو سٹاک ہے اس کی پرائس اتنی اوپر گئی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اس سٹاک میں انٹری کرنی چاہیے، کیا یہ سٹاک مزید اوپر جائے گا، اور ہمیں سٹاک میں اگر ہم نے انٹری کی تو ہمیں اس میں پروفٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ہم ان دونوں سوالوں کے جواب جو ہیں وہ تلاش کریں گے۔ ابھی سے اپنی محبت کا، پیار کا اظہار جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کر کے کر دیں، اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ہم اپنی ڈسکشن شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے WTL کے شیئر کی پرائس جو ہے وہ اتنی اوپر گئی۔ دیکھیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ WTL کے شیئر کی پرائس کیوں اوپر گئی، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سٹاک کی پرائس کیوں اوپر جاتی ہے۔ سٹاک کوئی بھی ہو، اس کی پرائس عموماً 4 وجہ سے اوپر جاتی ہے۔ پہلی ریزن ہوتی ہے فنڈامنٹل چینج۔ فنڈامنٹل چینج مینز کہ کمپنی کی جو فائنینشیل پوزیشن ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے، کمپنی کے جو فائنینشیل ریزلٹس ہیں وہ بہت اچھے آتے ہیں، کمپنی کے پروفیٹیبلٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کمپنی اچھا پرفارم کرنے لگ پڑتی ہے، جس کی وجہ سے آبویسلی جو انویسٹر ہوتے ہیں وہ اس میں پیسے جو ہیں وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس سٹاک کو بائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجہ چند کمپنی کے شیئر کی پرائس اوپر چلی جاتی ہے۔ تو WTL کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ بہت ویک ہے، اور اس میں کوئی ایسی چینج نہیں آئی، کوئی ایسے فائنینشیل ریزلٹس نہیں آئے جس کی وجہ سے آپ کہہ سکیں کہ اس شیئر کی پرائس اچانک اس وجہ سے اوپر گئی ہے۔ تو پہلی جو ریزن جو ہم نے بتائی کہ فنڈامنٹل چینج ہوتی ہے وہ تو نہیں ہے۔ اب دوسری ریزن کیا ہوتی ہے ایک سٹاک کے اوپر جانے کی، وہ ہوتی ہے ٹیکنیکل انڈیکیشن۔ کوئی ٹیکنیکل انڈیکیٹر ایسا بن جاتا ہے، کوئی ویج فارمیشن بن جائے، کوئی ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن بن رہا ہے، یا پھر وہ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ کو بریک آؤٹ اچانک کرے، یا کوئی اور ایسا ٹیکنیکل انڈیکیٹر نظر آئے جس کی وجہ سے اچانک جو ہے وہ اپ ورڈ کی طرف بریک آؤٹ ہو، تو وہ بھی جب ہم چارٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ بھی کوئی ایسا جو انڈیکیٹر ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تیسری ریزن کیا ہوتی ہے ایک سٹاک کے اچانک اوپر جانے کی، وہ ہوتی ہے اسپیکولیشن، سٹے بازی۔ اور WTL ایسا سٹاک ہے جس میں عموماً سٹے بازی ہوتی ہے، اور پچھلے اگر آپ اس سال کی بات کریں 2022 میں پچھلے چند مہینے کے اندر 2 دفعہ اسپیکولیشن جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور WTL ایسا ہی سٹاک ہے جس میں عموماً سٹے بازی ہوتی ہے، اور سٹے بازی کی وجہ سے سٹاک کو اوپر لے کے جایا جاتا ہے اور پھر گرا دیا جاتا ہے۔ لیکن اس دفعہ یہ سٹاک سٹے بازی کی وجہ سے اوپر نہیں گیا، تو نہ فنڈامنٹل چینج کی وجہ سے یہ سٹاک جو ہے اوپر گیا، نہ ٹیکنیکل کوئی انڈیکیٹر ایسا ہے جس کی وجہ سے اوپر گیا، نہ ہی اسپیکولیشن ہوئی جس کی وجہ سے سٹاک اوپر گیا۔ تو سٹاک پھر کیوں اوپر گیا؟ سٹاک اوپر گیا ہے ڈیو ٹو سینٹیمنٹس آف پیپل ڈریون بائی نیوز، مطلب کہ کوئی ایسی خبر آتی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا جو ایک وہ جو سٹاک ہے اس کے حوالے سے کوئی اچھی خبر آتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اچانک اس سٹاک کو بائی کرتے ہیں، ایک اچھا پازیٹیو جو ایک ہوا چلنے لگ پڑتی ہے کہ یار ایک اتنی اچھی نیوز آئی ہے، لوگ کہتے ہیں یار اس سٹاک کو بائی کر لو۔ وہ نیوز کا کتنا بڑا ایفیکٹ ہوگا وہ بات کی بات ہے، لیکن شارٹ ٹرم میں اچانک وہ سٹاک جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ تو WTL کے شیئر کی پرائس اوپر جانے کی وجہ یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا نیوز ہے جس کی وجہ سے یہ سٹاک جو ہے وہ اوپر گیا ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے PSX پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے، اور میں ڈیٹا پورٹل میں گیا ہوں، اور وہاں میں نے WTL کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں نے کھولی ہوئی آپ کے سامنے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اگر آپ یہاں جاتے ہیں اور آپ اناؤنسمنٹس میں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ادرز میں کہ WTL نے جو کمپنی ہے اس نے ایک امپورٹنس نوٹس جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہے۔ 4 اکتوبر کو ورلڈ کال ٹیلی کام نے ایک مٹیریل انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ وہ مٹیریل انفارمیشن کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، PDF کی فائل ہے، اور یہ میں نے کھول لی انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ اب نوٹس کیا دیا ہے WTL نے کہا ہے کہ ورلڈ کال ٹیلی کام کی جو پیرنٹ کمپنی ہے ورلڈ کال سروس لمیٹڈ، وہ ایک بیسیکلی ایک پروجیکٹ کر رہی ہے۔ پہلے انہوں نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا فائبر ٹو دا ہوم کا، تو اس کے سیکنڈ فیز کے لیے ورلڈ کال سروس لمیٹڈ جو ہے وہ نیسڈیک
جو کہ امریکہ کی اسٹاک ایکسچینج ہے. جس طرح ہمارے یہاں پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے, اس طرح امریکہ میں نیسڈیک ایک اسٹاک ایکسچینج ہے, وہاں وہ لسٹڈ ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ لسٹڈ ہو کے کرے گی کیا؟ آبویسلی لسٹڈ ہو کے وہ پیسے اکٹھے کرے گی اور اپنا جو یہ پروجیکٹ ہے اس کے لیے پھر اس کے پاس فائنینسنگ آ جائے گی, فنڈنگ آ جائے گی, اور پھر وہ اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کرے گی. تو اس کا ایک پازیٹیو رسپانس آیا, اس نیوز کا ایک پازیٹیو رسپانس آیا, اور لوگوں نے WTL کو بہت زیادہ جو ہے وہ آبویسلی اس میں بائنگ کی. اب اس نیوز کا, کیونکہ یہ نیوز تو ریلیٹ کر رہی ہے ورلڈ کال ٹیلی کام کی پیرنٹ کمپنی کے حوالے سے, اب اس نیوز کا ورلڈ کال پہ ایکچوئل کتنا افیکٹ آئے گا, یعنی کہ اس کی جو فائنینشیل افیکٹ ہے ورلڈ کال ٹیلی کام پہ وہ کتنا پڑے گا, وہ تو آنے والے سالوں میں پتہ لگے گا کہ کیا اس کا کوئی ایفیکٹ ہے WTL پہ کہ یا نہیں. مجھے تو کوئی ایسا ایفیکٹ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ وہ تو اس کی پیرنٹ کمپنی کا پروجیکٹ ہے, اور وہ جو فائنینشیل بینیفٹ ہے وہ تو پیرنٹ کمپنی کو جانا ہے. تو ورلڈ کال ٹیلی کام کو تو کوئی ایسا بینیفٹ نہیں ہونا. لیکن بہرکیف شارٹ ٹرم میں آبویسلی لوگوں نے اچانک اس میں بائنگ کی, اور اس کا ایک پازیٹیو ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آیا. تو پہلے سوال کا جواب تو آپ نے ہم نے تلاش کر لیا, اور میں سمجھ لگی کہ کیوں جو ہے وہ اسٹاک اوپر گیا. اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف کہ کیا اب آپ کو اس اسٹاک میں بائنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں, جو بائنگ ہوتی ہے نا وہ نیوز کے اناؤنس ہونے سے پہلے کرنی ہوتی ہے. اب تو وہ نیوز آ گئی ہے, اور اس نیوز کا جو ایک ایفیکٹ آنا تھا وہ ایفیکٹ بھی آ گیا, لوگوں نے اس میں بے تحاشا جو ہے وہ بائنگ بھی کر لی ہے. تو اب اس میں بائنگ کرنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جو نیوز کا ایفیکٹ ہے وہ آلریڈی آ چکا ہوا ہے. دیکھیں, اب یہ اسٹاک کہاں تک جائے گا یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے. 1.9 تک یہ اوپر گیا ہے, ہو سکتا ہے 2-4 دن یہ تھوڑا سا نیچے ڈپ لے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک دفعہ تھوڑا سا جو ہے وہ اوپر جائے. لیکن اوورآل جو اس نیوز کا ایفیکٹ تھا پرائس پہ, پازیٹیو ایفیکٹ تو تھا, وہ نظر آ گیا کہ 1.1 سے 1.9 پہ چلا گیا. ٹھیک ہے, تو اب اس اسٹاک کو بائی کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اسٹاک کو ہمیشہ یاد رکھیں, نیوز کے اناؤنس ہونے سے پہلے جو ہے وہ بائی کرنا ہوتا ہے. نیوز جب اناؤنس ہو جائے تو آبویسلی اس کا افیکٹ تو آ جاتا ہے پرائس پہ, پرائس جو ہے بڑھ جاتی ہے. اب اگر آپ نے اسٹاک کو لیا تو آپ جو ہیں وہ پھنس سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اب آپ بائی کریں گے تو ہائی پرائس پہ بائی کریں گے, اور ہو سکتا ہے یہ اسٹاک مزید اوپر نہ جائے, کیونکہ فنڈامنٹلی تو یہ کمپنی اسٹرانگ ہے ہی نہیں. تو پھر آپ کے پیسے جو ہیں وہ اس پہ کافی عرصے کے لیے پھنس جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو تھی ہماری ڈسکشن آج کی WTL کے حوالے سے. جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ بھی اسٹاک مارکیٹ میں ایک سکسیزفل ٹریڈر یا انویسٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسٹاک مارکیٹ کورس کو جوائن کر سکتے ہیں, جس میں ٹیکنیکل انالیسس بھی سکھاتا ہوں, فنڈامنٹل انالیسس بھی سکھاتا ہوں. میری ٹریڈنگ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے وہ بھی میں ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں. اس کورس کی فیس صرف 4000 روپے ہے, اور یہ واٹس ایپ نمبر ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اسکرین پہ, اس پہ آپ ٹیکسٹ کر کے اس کورس کو جوائن کر سکتے ہیں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے میری طرف سے خدا حافظ, فی امان اللہ.